جس کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ بکھر گیا جو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ یہ ہماری قسمت ہے، یہ ہماری قسمت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین۔ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم علی کے دیوانے، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم علی کے دیوانے، اور حسن سے نسبت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ، ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ، اب ہماری جنت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ یا علی کے مدحت ہے، یا حسین کا ماتم، یا علی کے مدحت ہے، یا حسین کا ماتم، ہر نفس عبادت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، حسین والے ہیں۔ ہم بتاتے دنیا کو، ہم سے پوچھتی دنیا، ہم بتاتے دنیا کو، ہم سے پوچھتی دنیا، ہمیں کتنی لذت ہے، ہم حسین والے، ہم حسین والے ہیں، یہ ہماری قسمت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم
حسین والے ہیں الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صلوات. اللهم صل على محمد. جو آیت میں نے لی ہے آج جو سورہ بقرہ آیت نمبر 158 جس میں اللہ کا ارشاد ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو بچوں کے لیے صفا اور مروہ کیا ہے؟ جب ہم حج جاتے ہیں تو ادھر دو پہاڑ ہے صفا اور مروہ جس میں ہم جاتے ہیں. اور تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ہجرت کیے مکہ کی طرف. جب مکہ پہنچے ان کو حکم آیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آپ واپس چلے جاؤ. تو ان کی بیوی بی بی ہاجرہ اور بچے حضرت اسماعیل مکہ میں تھے. مکہ اس زمانے میں ریگستان تھا تو پانی نہیں تھا. تو اور اب پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تھی. تو حضرت بی بی ہاجرہ دیکھے اس پہاڑ کی طرف صفا اور مروہ ایک پہاڑ کی طرف دیکھے تو ان کو پانی دکھا تو وہ گئے اس پانی کی طرف. ادھر پہنچے تو پانی نہیں تھا صرف ایک وہ تھا آنکھ کی مراج. واپس اس طرف مڑے تو دیکھے پانی ہے. ایسے 7 مرتبہ انہوں نے چلا. آخر میں انہوں نے کوشش کی پر پانی اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل نے جب پیر کو زمین پہ مارا تو پانی کا چشمہ نکلا. تو اس صفا اور تو پانی نکلا اور پھر آبادی ہوئی. اور اس حضرت اسماعیل وہ ہے جو جنہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, کعبۃ اللہ کو بنائے. تو اس صفا اور مروہ کو اللہ نے کہا کہ یہ شعائر اللہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو کیوں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں؟ تو جب ہم دیکھیں اور اتنا ہی نہیں اس کو ایک عبادت کا حصہ بنا دیے ہے. جب ہم حج جاتے ہیں تو بغیر صفا مروہ کے چلنے کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتی. اور اتنا ہی نہیں کہ جب صفا اور مروہ کے بیچ میں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں ہم کو کہا جاتا ہے کہ تیزی سے چلو. کیوں تیزی سے چلو؟ کہ اس جگہ پہ بی بی ہاجرہ تیزی سے جا رہے تھے. جب دیکھے کہ حضرت اسماعیل پیاسے ہیں تو تیزی سے جا رہے تھے. ہم کو بھی کہا گیا کہ تیزی سے جاؤ. اب یہ بی بی ہاجرہ کی کیوں؟ ماں کی محبت تھی کہ بیٹا پیاسا ہے. دوسرا کیا ہے کہ ایک وہ کوشش جو تھی اللہ کیا دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک نبی کی جان بچانے کی کوشش ہے کیونکہ پیاسے تھے. تیسرا کیا دیکھے کہ یہ ایک نبی کی جو حاجت ہے پورا کرنے کی کوشش ہے. تو یہ سب کچھ دیکھ کے اللہ نے یہ ایک عبادت کا حصہ بنایا. تو اسی طرح ابھی یہ شاعر اللہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ سب ہم جو بتائے کہ اس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. کعبۃ اللہ کا تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو شاعر اللہ ہے. جب ہم کربلا جاتے ہیں تو ایک جگہ ہے بین الحرمین جو امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے بیچ میں.
وہ جگہ ہے. جب وہ جگہ پہ جاتے ہیں تو واپس ہم کو کربلا یاد آتی ہے. کیوں؟ کاروان جو تھا جو کربلا کے بعد جو گیا کس طرف؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. تو اسی طرف یہ مہینہ جو رجب کا ہے اس میں دو شخصیتیں ہیں کربلا کی. ایک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کہ ان کے چچا حضرت عباس ایک طرف ہے، دوسری طرف مولا حسین ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا دونوں بھائی، ایک طرف امام حسین ہے، دوسری طرف حضرت عباس ہے. تو جس طرح صفا اور مروہ ہم کو اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کی یاد دلاتی ہے، اسی طرح بین الحرمین ہمیں کعبۃ اللہ کو جو بچانے والے تھے، جو شہید ہوئے کربلا میں، اور کربلا کے بعد جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام گئے، تو اس بین الحرمین میں جب ہم کھڑے رہتے ہیں تو اس چیز کی ہم کو یاد دلاتی ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واپس سے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج ہم دیکھیں گے کچھ ایسی چیزیں جس چیز کو اللہ نے اہم کیا ہے، جس کو درجہ دیا ہے. جیسے ابھی ہم بات کیے صفا مروہ کی، اللہ نے درجہ دیا ہے، قرآن کی آیت بنائے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور کیسی نشانی؟ شعائر اللہ جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ نشانی جس سے تمہیں اللہ کی یاد آئے، جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کی یاد آئے. جب ہم بات کیے تو ہم کو یاد آیا کہ ہاں یہی حضرت اسماعیل تھے جس نے کعبۃ اللہ کو بنایا حضرت ابراہیم کے ساتھ. تو ویسے ہی دوسری چیزیں ہیں جس کو اللہ نے درجہ دیا ہے. جیسے ہم امام حسین کے اگر ہم زیارت جاتے ہیں اور امام حسین کی طرف جاتے ہیں کربلا، تو ہر سٹیپ جو ہم لیتے ہیں اس کے پیچھے ہم کو اجر ملتا ہے بہت سارا. یا تو ہم دیکھیں مسجد، جب ہم مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے تو ہر ایک سٹیپ کے پیچھے حدیث ہے کہ ہر ایک سٹیپ کے پیچھے تمہیں صدقہ کا وہ ملتا ہے. تو یہ ایک درجہ ہے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ جیسے دو مومنوں میں اختلافات ہے، جب وہ نکلتا ہے اختلافات ختم کرنے، ہر ایک سٹیپ لیتا ہے، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. ویسے ہم دیکھتے ہیں ابھی روزے کی بات کریں، ابھی 2 مہینے میں 1 مہینے میں رمضان شروع ہوگا. روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو جب روزے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم روزے میں ہو اور تم سو جاؤ تو تمہاری نیند بھی عبادت ہے. اب یہ سب میں کیوں بولا ہوں یہ سب؟ پہلے ہم صفا مروہ کی بات کیے، امام حسین کی طرف جانے کی بات کیے. اس سب چیز کو کیوں اللہ نے درجہ دیا ہے؟ اسی لیے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف ہمارا مائنڈ ہو. جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تب ہم نیند کی حالت میں بھی روزے میں ہیں، اللہ کا حکم کا وہ کر رہے ہیں، تو عبادت ہو رہی ہماری مسلسل. اس لیے ہماری سانس تسبیح ہو جاتی ہے. اور اسی لیے اتنا درجہ ہے اس چیز کا کہ تم کنٹینیوس 14 گھنٹہ 12 گھنٹہ جتنے بھی گھنٹہ روزے کا ہے، جب افطار کا وقت ہوتا ہے کہتے افطار کے وقت تم دعا مانگتے ہو، تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ کون میرے سے قریب ہے، کہ اس شخص جو روزہ رکھتا ہے اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو میرے اور اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، وہ جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھے اس نے 14 گھنٹہ یا 12 گھنٹہ جو جس ملک میں جتنا ہو اس نے مسلسل عبادت کیا ہے، مسلسل میری طرح رجوع کیا ہے اس نے.
مسجد جاتے ہیں ہم، مسجد کا ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو ثواب ملتا ہے، مگر مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا ثواب 1000 گنا ہو جاتا ہے. وہ 2 رکعت کی نماز 2000 رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تم مسجد میں ہو تو تمہارا پورا وجود اللہ کو رجوع کیا ہے. کیسے؟ تم دیکھتے ہو تو مسجد دیکھتے ہو، تم سنتے ہو تو ذکر سنتے ہو، تم کھڑے ہو تو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، تو تمہارا پورا وجود اس وقت اللہ کی طرف ہے. ہاں یہ الگ بات ہے اگر کہ میں اس چیز کو ذہن میں رکھوں اور دوسری طرف نہ متوجہ کروں دماغ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ نے بہت ساری چیزوں کو الگ الگ درجہ دیا ہے. جیسے راتوں کو ہم دیکھیں، یہ رات ہم لے اور لیلۃ القدر کی رات لے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق رکھے اللہ کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جیسے ہم جمعرات کو لے، اللہ نے کچھ درجہ دیا ہے جو عام دنوں میں نہیں ہے، جو جمعرات کو دیے ہیں. ویسے ہی صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ویسے ہی مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان کو دیے ہے. تو اگر سب سے بہترین رمضان کا مہینہ ہے تو ہر دن رمضان کا عید ہونا چاہیے ہمارے لیے. اور ہم اللہ کو کہیں اللہ ہم کو پورا رمضان عید منانا ہے، اللہ کہیں گے نہیں، یہ مہینے میں روزہ رکھنا ہے. تو اسلام وہ ہے جو اللہ کا ہے، نہیں کہ ہمیں لگا کہ یہ سب سے بہترین مہینہ ہے تو پورا مہینہ ہم عید منائیں. اللہ کا حکم ہے ادھر روزہ رکھنا ہے، تمہیں عید لگے یا جو بھی لگے تمہیں روزہ رکھنا ہے یہ مہینے. تو یعنی ہم کو ایز انڈیویجولز ہم کو ڈھونڈنا ہے کہ کون سی چیز میں اللہ نے خزانہ چھپا رکھا ہے. ایک شخص گیا صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک شخص گیا آیت اللہ خوئی کے پاس کہ یا آگا رزق کی پریشانی ہے، کچھ نسخہ دے. تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ نماز اول وقت پہ پڑھو. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آگا کریں گے، اور کچھ نسخہ دو. تو آگا نے کہا میں نسخہ دیا ہوں، تمہیں سمجھنا نہیں ہے. نسخہ یہی ہے کہ اول وقت پہ نماز پڑھو. تو نماز کی بات نہیں کی ہے، اول وقت پڑھنے کی بات کی ہے، اس میں رکھے فضیلت. تو ابھی یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب جتنی باتیں ہم کیے ہیں یہ سب وسیلے ہیں. نماز کا وسیلہ نہیں دیے آیت اللہ خوئی. انہوں نے کہا اول وقت کا وسیلہ لو. نماز کی وسیلہ، نماز ہے اس کا وسیلہ ہے، پر اول وقت کا وسیلہ لو. جب تم مسجد جاتے ہو، ہر قدم لیتے ہو، وہ جو تمہیں ثواب ملتا ہے وہ اللہ نے اس پیر کو، اس گنہگار کے پیر کو وسیلہ بنائے کہ تمہارے پیر کے قدم سے تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گا. اگر اس گنہگار کے پیر کو اللہ وسیلہ بنا سکتے ہیں تو مولا علی شیر خدا ہم کس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ وسیلہ. اس لیے قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ سب جو چیزیں میں بیان کیا یہ سب وسیلہ، اس میں یہ سب وسیلہ ہے اللہ نے رکھے ہیں. لیلۃ القدر یہ وسیلہ ہے تمہارے لیے. تمہیں پہنچنا ہے میری طرف، لیلۃ القدر میں آؤ. تمہیں پہنچنا ہے میری طرف، جمعرات کو کچھ کرو. تمہیں پہنچنا ہے میری طرف، زیارت امام حسین کی طرف چلے جاؤ. تمہیں پہنچنا ہے میری طرف، مسجد میں چلے جاؤ. تمہیں پہنچنا ہے میری طرف. تو یہ سب وسیلہ ہے. تو ہمارے لیے ایز فیملیز، ایز انڈیویجولز، ہمارے لیے کون سی چیز ہم وسیلہ لے سکتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں لینا چاہیے. پر ایک چیز اہم جو مجمع ہے فیملی کا، بچوں کا، بوڑھوں کا،
تو اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ ان کی حدیث ہم لیں گے کہ رسول خدا نے کہا، رسول خدا کو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اچھا عمل کروں؟ تو بولے اپنی ماں کی خدمت کرو. کہ اس کے بعد میں کیا کروں؟ کہ ماں کی خدمت کرو، اس کے بعد ماں کی خدمت کرو، اس کے بعد باپ کی خدمت کرو. تو یہ حدیث ہے سنی کتاب شیعہ کتاب میں. تو یہ رسول خدا جو دیے، کیا دیے ہم کو؟ وسیلہ دیے ہیں کہ تمہیں جنت پہنچنا ہے، قربت اللہ کی طرف قربت چاہیے، ماں کا کرو، باپ کا کرو. کوئی بولے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا یا باپ کا انتقال ہو گیا، پھر بھی ہے، پھر بھی کر سکتے ہو. جیسے ہم ادھر فاتحہ پڑھاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، کچھ نیاز کراتے ہیں، فاتحہ کراتے ہیں. تو بہت ساری چیز ابھی یہ خود ہر انڈیویجول کو خود غور و فکر کرنا ہے کہ کیا کر سکتا ہوں میں. وسیلے بہت سارے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، پر وسیلہ تلاش کرنا ہر انڈیویجول کا خود کا، اور وسیلہ ہر قسم کا وسیلہ لینا ہے. امام ائمہ کا بھی وسیلہ لینا ہے، عبادتوں کا بھی وسیلہ لینا ہے، اور والدین کا بھی وسیلہ لینا ہے. تو صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. آخر میں نیاز، نظر، سفرو، تبرک، اس کی کیونکہ سفرو امام جعفر صادق علیہ السلام کا چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں ایک دو لفظ بولوں گا کہ یہ نیاز جو ہے یہ عام کھانے کی طرح نہیں ہے. یہ جو ہم جاتے ہیں مسجد میں نیاز ہوتا ہے، یا امام کا دسترخوان ہوتا ہے ادھر ایران میں، عراق میں، یا ہم کسی کے گھر سفروں میں جاتے ہیں، یا نظر کراتے ہیں، یا تبرک ملتا ہے ہم کو، فاتحہ ملتا ہے. یہ عام کھانے کی طرح نہیں ہے. کیسے؟ ایک پریکٹیکل ایگزامپل دوں گا. جیسے ہم کسی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے، اس کو کھانا آیا ہاسپٹل کا، تو کہ یہ کیا ہے، اس میں نہ مرچ ہے نہ نمک ہے، کیا دیے ہے یہ ابلا ہوا کھانا. پر اب یہ یعنی یہ کھانا اور وہ کھانے میں برابر نہیں ہے. آپ کے گھر کے کھانے میں اور ہاسپٹل کے کھانا الگ ہے. ہاسپٹل کا کھانا آپ کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ کی صحت بنے، آپ کی عافیت بنے. کہ اس میں مرچ رضا نہیں ہے، آپ کو یہی کھانا پڑے گا. تلا ہوا بھی رضا نہیں ہے، گوشت بھی رضا نہیں ہے. تو یہ کھانا الگ ہے، گھر کا کھانا الگ ہے. اب ادھر ہم بیٹھے ہیں سفروں میں، کھانا وہی قسم کا بنے گا، چلو تلا ہوا یہ وہ، پر جو کھانا ہر روز بنتا ہے اور جو کھانا آج ہم کھائیں گے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کیونکہ یہ اس کی نسبت امام سے ہو گئی ہے. اس میں برکات ہے، اس میں شفا ہے. تو اور یہ صرف میں نہیں، اس میں حدیث بھی ہے بہت ساری، قرآن کی بھی آیتیں ہیں. پرسوں کی مجلس مولانا پڑھے تھے، اس میں بھی اگر آپ کو تھوڑا چیک کرنا ہو چیک کر سکتے ہیں. تو جیسے ہم ہاسپٹل کا کھانا کھاتے ہیں صحت بنانے کے لیے، جسم کی عافیت بنانے کے لیے جسم کی، یہ جو نیاز ہوتا ہے، جو تبرک ہوتا ہے، جو سفرہ کا، یہ سب کھانا جو ائمہ سے نسبت ہو گئی ہے، اس کھانے سے ہم کو صرف روح کی صحت اور عافیت نہیں بنتی مگر جسم کی بھی بنتی ہے. تو ادھر دونوں آپ کو ملتا ہے. ادھر آپ کو جسم کی صحت ملے گی ہاسپٹل، پر ادھر آپ کو روح کی بھی صحت ملے گی اور جسم کی بھی صحت ملے گی. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے، وسیلہ تلاش کرے، وسیلہ سے اللہ کی طرف پہنچے. اور سب سے بڑے وسیلے ہمارے لیے ائمہ ہے، اس کے بعد ماں باپ بھی ہے، عبادتیں ہیں. تو ہم کو ڈھونڈنا ہے کون سی چیز سے ہم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں اللہ کی نشانی ہے. جو چیز دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آئے اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں. اب مسجد کو دیکھ کے آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے تو مسجد شعائر اللہ ہے. اگر امام حسین کے گنبد کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آئے تو وہ شعائر اللہ ہے. تو ویسے ہم کو
اس میں غور و فکر کرنا ہے اور دعا کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی طرف جا سکے اور رجوع کر سکے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہے، جو مقروض ہے، سب کی حاجت ہے۔ ہم سب آئے ہیں امام کے در سے، خالی کوئی جاتا نہیں ہے، ہم کو بس یقین ہونا چاہیے، اور ہم کو اور بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم محمد غلام حسین ورجی، ایک فاتحہ مرحوم، ابھی ایک فاتحہ واپس بول دیا تو 2 پڑھنا پڑے گا، مرحوم اصغر محمد غلام حسین ورجی، تو 2 مرتبہ سورہ الحمد اور 6 مرتبہ سورہ قل هو اللہ الفاتحہ۔